نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ آج ہم رموز اوقاف کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں بہت زیادہ ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں کم ٹھہرتے ہیں۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی وجہ سے بات کا درست بیان کرنا، صحیح بات کا فہم آئے، صحیح اس کا مطلب سمجھ میں آئے، اس میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب ظاہر بات ہے کلام کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کو۔ اب یہ گفتگو کے انداز میں ہی واقع ہوا ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے لیے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامات مقرر کی ہیں۔ یہ علامات بھی ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ ان رموز و اوقاف کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے، اور ان رموز و اوقاف میں سے بھی کچھ علامات ایسی ہیں جن پر وقف کرنے کے بعد آگے سے ہم ابتدا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور کہاں پر ہمیں رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، تو اس کو انشاءاللہ بسم اللہ دیکھیں گے۔ اب اس کے لغوی معنی کیا ہیں، یعنی وقف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ اصطلاحی معنی میں ہے سانس اور آواز کو روک کر ٹھہرنا۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب اس کی تعریف میں آتا ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس بھی ہم وہاں پر روک لیتے ہیں، سانس بھی ہماری یہاں پر رک جاتی ہے، اور آخری حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف علامات ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے تو اس کے آخر میں ہمیں گول دائرہ بنا نظر آتا ہے، طا، جیم، قف، صا، لام، یا، صا، میم، لا، وقفہ، اس قسم کی ہمیں علامات نظر آتی ہیں۔ ویسے اور بھی علامات ہیں بہت ساری، ہم چند ایک علامات کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک نظر آتی ہے گول علامات، جیسے کہ کوئی بھی آیت ہم پڑھ رہے ہوں اس کے آخر میں یہ علامت ہمیں نظر آتی ہے، گول دائرہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر وقف کرتے ہیں، اور وقف کر لینا چاہیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں کیا ہے؟ گول دائرہ ہے، ہم رک کے ہیں، اور آیت مکمل ہو گئی، بات بھی مکمل ہو گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہی یہ ہے، اِن کنتم مؤمنین، 91، کوئی بھی ہے پورے قرآن پاک میں دیکھ لیں، بات مکمل ہوئی، آخر میں گول دائرہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر وقف کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 92 نظر آ رہی ہے پورے قرآن میں، ایک آیت مکمل ہوئی، اس کے بعد گول دائرہ ہے، تو یہاں پر رک جانا چاہیے۔ ایک علامت ہمیں نظر آتی ہے طا کی، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رک جائیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ رک جائیں، یہاں وقف کر لینا چاہیے، اور یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے، آگے سے ہم ابتدا کر سکتے ہیں، آگے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 60 ہے، تو یہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب یہاں پر بات مکمل ہوگی، چھوٹی سی طا نظر آ رہی ہے، اب ہم یہاں پر رکے، آگے سے ہم اس کو کیا کریں؟ ابتدا کر سکتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اب الحمدللہ یہ بھی بات مکمل ہو گئی، تو ہم نے ابتدا کی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک علامت ہمیں نظر آتی ہے، ایک چھوٹی سی میم لکھی آیت کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آیت ہے اس کے درمیان میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں پر وقف لازم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی اگر کسی آیت کے اختتام پر بھی ہوتے، گول دائرے کے اوپر اگر لکھی ہوئی ہے میم، تو وہاں پر تو ہم خود رک رہے ہوتے، اگر یہ درمیان میں لکھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہاں پر رک جانا چاہیے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اب یہاں پر ہمیں میم نظر آ رہی ہے، ہم رک گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آگے سے پھر ہم اس کو
ابتدا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پیچھے سے ہم نے اس کو وصل نہیں کیا، ٹھیک ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ٹھیک ہے. ایک ہمیں چھوٹا سا ایک لام نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے لا پر وقف نہیں کیا، جہاں پر طا آیا ہے وہاں پر ہم نے وقف کر لیا ہے. جہاں پر میم نظر آئی ہے وہاں پر بھی رک جانا چاہیے. یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا ہے لا لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہ ٹھہرے. یہاں پر آیت مکمل ہو چکی ہے اگر دائرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر دائرہ بنا ہوا ہے، آیت مکمل ہے، اس کے اوپر لا ہے تو آیت تو مکمل ہے، تو وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. لیکن اگر درمیان میں کسی جگہ پر آ جاتی ہے، کسی جگہ میں درمیان میں آ جاتی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے. جیسے کہ آیت نمبر 10 میں ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب ہم نے کیا کیا ہے، لا پر وقف نہیں کیا، اور یہ رکنا بھی نہیں چاہیے. لا کا مطلب ہی یہی ہے، نہیں، نہ. ایک چھوٹی سی جیم چھوٹی سی آیت کے درمیان نظر آتی ہے، یہ وقف الجائز ہے. رک جائیں تو بہترین ہے، نہ رکیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. رک جانا بھی بہتر ہے، نہ رکے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اگر یہاں پر رک گئے ہیں، یہ جیم وقف الجائز ہے، ٹھیک ہے. تو رک گئے تو ٹھیک ہے، نہیں رکے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پر انشاءاللہ. اب ہمیں یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. بالفرض اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، اگر یہاں پر ہم رک گئے ہیں تو پیچھے سے وصل کرنا ضروری ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آیت نمبر 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اگر یہاں پر ہم رک گئے ہیں تو ہمیں نے کیا کرنا ہے، فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج. تو ہم نے کیا کیا ہے، اس کو وصل کر لیا ہے، پیچھے سے اس کو ملا لیا ہے. تو کیا ہے، یہاں پر ملانا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی زا لکھی ہمیں نے. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ حرف ہمیں حرف نظر آ رہا ہے، زا، صا، طا. تو یہ زا لکھی نظر آتی ہے. اس علامت پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے. ہم آیت نمبر 87 دیکھتے ہیں، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اگر یہاں پر سانس ٹوٹ رہا ہے، رک گئے ہیں، من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. اب ہم نے کیا کیا ہے، اس کو وصل کر لیا ہے. ویسے یہاں پر نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمیں ایک قرآن پاک میں نظر آتے ہیں گول تا بنی ہوتی ہے، اس کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی ہو سکتی ہیں. اس کو وقف کرنے کی صورت میں تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے. اس کو وقف کرنے کی صورت میں زبر زیر پیش یا تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، سب ہی یہاں پر ہٹ جاتی ہیں، صرف ہائے ساکنہ رہ جاتی ہے. قوتن جو ہے وقف کی صورت میں قوہ، ایک حرکت یعنی کہ سب کچھ ہٹ گیا تو صرف ہائے ساکنہ میں بدل گئی. قوتن، قوہ، رقبتن، رقبہ. تو ہم نے کیا کیا، اس کو ہائے ساکنہ میں ملا دیا. ایک آتی ہے علامت صا لام یا، اور یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، وقف نہ کریں، ٹھیک ہے. بہتر ہے اس کو ملا کر پڑھیں. اور یہ دیکھیں وقف الجائز بھی یہاں پر لکھا ہے، اور صا لام یا، تو بہتر ہے کہ نہ رکیں، ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اگر کسی جگہ پر سانس ٹوٹ رہا ہے بالفرض، تو ہم کس پر رکھیں، رک جائیں گے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. اگر یہاں پر سانس بالفرض ٹوٹ رہا ہے، رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، سانس ٹوٹ رہا ہے.
یہ سکون کے میم ساکن بھی ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اب یہ بات مکمل ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو پیچھے سے تھوڑا سا وصل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وقف کے بارے میں، وقف نبی ہے، وقف منزل ہے، وقف غفران ہے. تو انشاءاللہ وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی ہمارا ابتدا میں شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آسانی کو تھوڑا تھوڑا لے کر چلنا ہے. آگے انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. خیر کو لینا ہے، خیر کو دینا ہے، خیر کو پھیلانا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے وہ خیر ہے. قرآن سے بہترین خیر کوئی چیز نہیں ہے. تو جو اچھی چیز ہم سیکھتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نعمت اور بڑھے اور ہمارے علم اور فہم میں اللہ سبحانہ وتعالی اضافہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.